پر پلتے ہو سکتا ہے کہ وہ مرعوب ہو جائیں، لیکن ہم جیسے فقیر جنہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کی قسم کھائی ہو، وہ ان کا چہرہ دیکھنے کے بعد میں کسی اور کے طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ مومنین کون ہیں؟ سنو، اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، سورہ بقرہ کی اٹھا کے دیکھو، اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے میرے نبی کے امت کے لوگوں، اے میرے نبی کے صحابہ، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں، اگر یہ لوگ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اسی طرح سے جس طرح سے تم ایمان لائے ہو، ابو بکر تم ایمان لائے ہو، عمر تم ایمان لائے ہو، علی تم ایمان لائے ہو، عثمان تم لائے ہو، طلحہ تم لائے ہو، زبیر تم لائے ہو، خدیجہ تم لائی ہو، عائشہ تم لائی ہو، جس طرح تم ایمان لائے ہو، تمہارا ایمان اور عقیدہ، تمہارا عمل، تمہارا مزاج، تمہارا دل، تمہارا جذبہ جس طرح تمہارا ہے، اگر لوگ بھی اسی طرح سے ایمان لے آئیں، اگر اللہ ہو، دیکھیں معیار، حق کا معیار اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے؟ صحابہ کرام جو نبی کے سب سے پہلے شاگرد تھے، جو وحی کے سب سے پہلے تختہ مشق بنے، جن کے اوپر قرآن اترتا تھا، تو پھر اللہ کے نبی ان کے اوپر مشق کرتے تھے۔ نماز کا حکم اتر رہا ہے، مشق کون کر رہا ہے؟ نبی کے صحابہ کر رہے ہیں، رکوع سجدے سب کچھ۔ اول تختہ وحی کے مخاطبین کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ تو اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا، جس طرح ہمارے نبی کو تمام قیامت تک آنے والی بشریت میں سب سے اعلیٰ اور افضل بنا کر کے بھیجا، اسی طرح نبی کے صحابہ کو بھی تمام کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل شخصیات کو منتخب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیونکہ بادشاہ جتنا قوی ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، اس کے مصاحبین بھی اسی طرح سے تیز اور ایماندار اور بہترین ہونے چاہیے۔ تو ہمارا نبی سید العرب والعجم، سید الانبیاء بن کے آیا، تو ان کے صحابہ، ان کے جلوں میں رہنے والے، ان کے ارد گرد، ان کے مسندوں پہ، ان کے درسوں میں بیٹھنے والے بھی، ان کا بھی مقام اللہ بلند ہونا چاہیے، عقل مند ہونے چاہیے ان کو۔ تو اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا تھا صحابہ کو اس نبی کی اتباع کے لیے، پیروی کے لیے، جن کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، سب کچھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ کہتے تھے چلو، چل پڑتے تھے، وہ کہتے تھے سو جاؤ، سو جاتے تھے، وہ کہتے تھے گردنیں کٹا دو، اللہ کی قسم گردنیں کٹا دیتے تھے، وہ کہتے تھے خاموش رہو تو خاموش ہو جاتے تھے، ذرا بھی چہرے مبارک پر ملال آتا تھا تو اللہ اکبر مدینے میں کوہرام مچ جایا کرتا تھا، ذرا بھی چشمے ابرو غضبناک ہوتی تھی، صحابہ کرام لرزہ برندام ہو جایا کرتے تھے۔ وہ تھی ان کی شان۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خصوصیت کے ساتھ قرآن میں فرمایا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر تم ایمان لاؤ اس طرح سے جس طرح سے وہ ایمان لائے ہیں، کون؟ نبی کے صحابہ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تحقیق کی تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کیا پا جاؤ گے؟ یہ ہے مومنین، یہ ہے مومنین، ہدایت پا جاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر لوگ منہ پھیریں گے اس منہج اور اس طریقے سے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی لوگ شقاق میں ہیں، وہی لوگ اختلاف میں ہیں، انہی کے اندر اختلاف ہے، ان کا دل خود گروہ در گروہ، جماعت در جماعت میں ڈوبا ہوا ہے، وہی اختلاف میں۔ اور آج دیکھ لو، جو صحابہ کے طرز پہ نہیں ہے، جو صحابہ کے نقش قدم پہ، جو صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں ہے، رب ذوالجلال کی قسم میں کہوں، دنیا کا فارمولہ حق اور باطل کے پہچانے کا چھوڑ دو، ایک ہی یہی فارمولہ رکھو، جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہو، وہی، اس کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، لیکن جس کے درمیان اختلاف ہے، تفرق ہے، یہ سمجھ لو یہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر لوگ، یاد رکھو، یاد رکھو، جن گروہوں، جن مسلکوں، جن مشربوں، جن مذہبوں کے درمیان اختلاف ہے، اختلاف سے مراد جماعت سازیاں ہیں، دھڑے بندیاں ہیں، گروپ ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، یاد رکھو یہ صحابہ کرام کے طریقے پر بولو نہیں۔ یہ فارمولہ میں بتا رہا ہوں، جاؤ فٹ کر لو، حنفیت کو لے لو، شافعیت، اور ہمارے ملک بر صغیر میں حنبلیت تو ہے ہی نہیں، مالکیت تو ہے ہی نہیں، شافعیت بیچارے ہیں وہ بھی دبے دبائے کسی طرح سے، وہ جنوب ہند میں، بر صغیر میں، پاکستان میں یہ سب پورے حنفیت ہے۔ یہی لوگ بہت زیادہ ہمارا سابقہ پڑتا ہے اور ہم لوگ انہی لوگوں کے ماحول میں زیادہ سے زیادہ رہتے ہیں۔ یہی بقیہ، آپ سعودی عرب میں رہتے ہو، یہاں کبھی حنبلی کا نام سنا ہے آپ نے؟ کسی مفتی، کسی عالم، کسی کے منہ سے؟ ہمارے یہاں جتنا نبی کا نام نہیں لیا جاتا، وہاں حنفی کا رٹ لگائی جاتی۔ مسجدیں ہیں تو پھر حنفی سنی مسجد،
ہے کہ نہیں؟ احناف کی مسجد، وہ جناب علی فلانی سیرت، فلانا سیرت، فلانا منقبت، فلانی منقبت، وہی سب۔ یہاں کبھی آپ نے سنا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب بیان ہو رہے ہیں یا ان کے نام کی مسجدیں کہیں الاٹمنٹ ہیں یہاں پہ؟ بولو بولو مسلمانوں، کبھی سنا ہے آپ نے؟ اپنے ملک ہی کے اندر آپ سنو گے کہ ہاں تم سعودی عرب جا رہے ہو، وہاں حنبلی مذہب چلتا ہے۔ وہاں کون سا مذہب چلتا ہے؟ حنبلی مذہب چلتا ہے۔ ان بیچاروں کو خود پتا نہیں کہ حنبلی مذہب کیا ہے۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جتنا ظرف ہے، وہ شاعر نے کہا تھا کہ موج دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکون، موج دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ تو ہمارے ہاں مسئلہ ہے کہ گھڑا خالی ہو تو اس میں آواز بہت تیز آتی ہے چھلکنے کی۔ ہمارے یہاں بین ہی یہی حال ہے میرے بھائیوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتا چلا کہ صراط مستقیم کہاں ہے؟ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ اب آج جو دھڑے بندیاں ہمارے ملکوں میں ہیں، حنفی خاص طور سے زیادہ ہیں، شافعی بھی ہیں، دو گروپ ہیں، اور ان دونوں گروپوں میں بھی آپس میں کافی لے دے ہو رہی۔ ہمارے ہاں ہمارے مولوی حضرات تقریر کرتے ہیں اور میرے پاس وہ کیسٹیں موجود ہیں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب علی اصل میں یہ 4 مذہب جو تقسیم ہوئے تو اس لیے ہوئے تاکہ امت کے اندر انتشار نہ پیدا ہو، امت کے اندر بولو انتشار نہ پیدا ہو۔ اس لیے ایک دور آیا کہ امت کو 4 حصوں میں بانٹ دیا گیا کہ جو چاہے ان 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کا ہو کے رہے۔ اب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب علی کیا 4 اماموں میں سے کوئی ایک کو چھوڑ کر ایک کی باتوں کو لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ کہنے لگے نہیں، اگر ایسا ہوگا تو ٹھنڈی میں آدم حنفی ہوگا تو وہ ٹھنڈی میں امام شافعی کے مسلک کے اوپر عمل کر لے گا، اور گرمی میں اپنے مسلک کے اوپر عمل کر لے گا۔ تو جہاں اس کا دل چاہے گا وہاں اس مسلک کے اوپر عمل کر لے گا اور دوسرے مسلک کو چھوڑ دے گا۔ اس لیے حرام ہے کہ کوئی ایک مذہب کو چھوڑے یا ایک مذہب میں رہ کر کسی اور کے مذہب کی باتوں کے اوپر عمل کرے۔ جو جس کا مذہب ہے وہ اس مذہب کے اوپر عمل کرے۔ ہم نے کہا واہ جناب علی، یعنی آپ اس بات کی اجازت نہیں دیتے، آپ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی ایک مذہب کا پابند یعنی شافعی حنفی کی بات کو لے، حنفی شافعی کی بات، آپ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے امام کی کو کیسے یہ کہتے ہیں کہ جی تم جو ہے ہماری باتوں کو لو یا ان کی باتوں کو لو، ان کی باتوں کو لو؟ یہ حرام نہیں ہے کہ نبی کی باتوں کو چھوڑ کر غیر نبی کی باتوں کو لیا جائے؟ بولو، یہ حرام نہیں ہے؟ یہ تو سب سے پہلا حرام، یہ تو سب سے پہلا حرام۔ اگر ایک امام کی بات کو چھوڑ کر دوسرے امام کو لیا تو یہ تو کفر نہیں ہوگا، کوئی بھی دنیا کا آدمی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کفر ہے۔ لیکن اگر نبی کی بات کو چھوڑ کر کسی امتی کی بات کو لیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کفر باللہ ہے۔ یہ اتنی بڑی جھٹائی یہ لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں انتشار کے لیے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی انتشار کے لیے، لیکن آپ یہ بتلاؤ کہ ہمارے ملکوں کے اندر، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر جتنے بھی احناف، کیا یہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں؟ بولو۔ یہ میاں ان میں بھی کتنے ہیں؟ قادیانی ایک الگ فرقہ، یہ بھی حنفی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ قادیانی بھی حنفی ہیں، شیعوں کے اندر بھی بعض فرقے حنفی ہیں، احناف ہیں، نمبر 2۔ نمبر 3 بریلوی الگ ہیں اور دیوبندی الگ ہیں، اور دیوبندیوں میں بھی اب تو 2 گروپ ہو چکے ہیں۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک گروپ جو مماتی گروپ ہے، اب وہ اتنا سخت ہو چکے ہیں کہ ان دیوبندیوں میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز کو حرام کہتے ہیں۔ یہ ابھی تک یہ بریلوی دیوبندی ایک دوسرے کے پیچھے نماز کو حرام قرار دیتے تھے، لیکن اب یہ حنفی آپس میں بھی، یہ مماتی اور حیاتی ایک دوسرے کے، یعنی ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ نبی زندہ ہیں قبر میں، دیوبندیوں کا دوسرا گروپ کہتا ہے نبی مرے ہوئے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یہ بریلوی حنفی، وہ بھی حنفی، ایک امام کے ماننے والے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مذہب جو بانٹا گیا تھا حنفی شافعی مالکی، اس سے انتشار ختم ہوتا ہے تو میاں تم تو کم از کم ایک امام کے ماننے والے کم از کم آپس میں بھی تو ایک رہتے، تم کیوں منتشر ہو؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تم کیوں منتشر ہو؟ تمہاری دال کیوں جوتیوں میں بٹ رہی ہے؟ تم کیوں آپس میں حنفی ہو کر ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہو؟ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر صحابہ کا طریقہ چھوڑو گے تو پھر وہیں اختلاف ہوگا، وہیں شقاق ہوگا، شقاق، جدائیگی، تفرقہ پیدا ہوگا صحابہ کے نقش قدم پر۔ تو یہ جتنے بھی ہیں یہ سب ہٹے ہوئے لوگ ہیں، یاد رکھو سب کی کھسکی ہوئی ہے، کسی کی بنیاد درست نہیں ہے۔ میں بھی بتاتا ہوں ان کی بنیادیں کہاں ہیں۔
میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اس لیے کوئی دعویٰ نہ کرے، یہ حق بات قرآن و سنت۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ صراط مستقیم کہاں ہے؟ صراط مستقیم کہاں ہے؟ صراط مستقیم کہاں ہے؟ ہاں، رب کے قرآن میں ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ اور سنو،